رومن امپائر ایک ایسی سلطنت جو سینکڑوں نہیں بلکہ تقریباً 1000 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر راج کرتی رہی. ایک ایسی طاقت جس کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی دنیا کے عدالتی نظام کی بنیاد ہیں, جس کی بنائی ہوئی سڑکیں آج بھی یورپ کی زمین کے نیچے زندہ ہیں, اور جس کی فوج کا نام سن کر بڑی بڑی سلطنتیں کانپ جایا کرتی ہیں. اور اسی رومن امپائر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے بالکل واضح الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان روم کی طاقت کو بھی توڑ دیں گے. صحیح احادیث میں روم اور فارس دونوں کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وہ وقت واقعی آ گیا جب مسلمانوں نے شام، فلسطین اور مصر میں رومن امپائر کو شکست دی. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, وہ سلطنت جو صدیوں تک دنیا پر راج کرتی رہی, آخر وہ سلطنت بنی کیسے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے تقریباً 2700 سال پہلے اٹلی کے ایک چھوٹے سے علاقے لوشیم سے, جہاں ایک چھوٹی سی بستی میں 2 جڑواں بھائی پیدا ہوئے, رومولس اور ریمس. کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں لاشیم کے ایک بادشاہ نومیٹر کے نواسے تھے, لیکن اقتدار کی جنگ میں نومیٹر کے بھائی امیولیس نے تخت چھان لیا. امیولیس کو خوف تھا کہ یہ بچے بڑے ہو کر اس کی حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں گے, اسی لیے اس نے حکم دیا ہے کہ ان دونوں بچوں کو دریائے ٹائبر میں بہا دیا جائے. لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. دریا کی موجیں انہیں موت کے بجائے کنارے تک لے آئیں, جہاں ایک مادہ بھیڑیے نے انہیں پناہ دی, انہیں دودھ پلایا اور انہیں زندہ رکھا. بعد میں ایک چرواہے فاؤسٹس نے ان بچوں کو پایا اور خفیہ طور پر انہیں پالا. رومولس اور ریمس کو اپنی اصل کا علم ہوا, انہوں نے ظالم امیولیس کو شکست دی اور اپنے نانا نومیٹر کو دوبارہ بادشاہ بنا دیا. اس کے بعد دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی سرزمین پر ایک نیا شہر بسائیں گے, لیکن سوال یہ تھا کہ شہر کون بسائے گا اور کہاں بسے گا. اسی اختلاف نے ان دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا, اور پھر ایک دن رومولس نے اپنے ہی بھائی ریمس کو قتل کر دیا. اور اسی واقعے کے بعد پالاٹائن ہیل پر ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی گئی, جس کا نام رکھا گیا روم. یہ پہلا قتل صرف ایک بھائی کا قتل نہیں تھا, یہ اس سوچ کی بنیاد تھی جس نے ڈھلنے والی صدیوں تک روم کی سیاست, اس کی فوج اور اس کے نظام کو ڈیفائن کیا. شروع میں روم ایک بادشاہت تھا, لیکن جلد ہی رومی عوام اپنے ہی بادشاہوں کے ظلم سے تنگ آ گئے, اور یہاں تاریخ میں پہلی بار ایک نیا تجربہ سامنے آیا. نہ بادشاہ نہ تاج, بلکہ قانون اور سینٹ. دنیا نے اسے ریپبلک کہا, لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ جمہوریت صرف نام کی تھی. اصل طاقت ہمیشہ امیروں, جنرلز اور سب سے بڑھ کر فوج کے پاس رہی. رومن فوج روم کی سب سے بڑی طاقت بن گئی. سخت نظم و ضبط اور مکمل اطاعت نے اسے ایک ناقابل شکست فوج بنایا, جس کی بدولت روم آہستہ آہستہ یورپ, افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک پھیل گیا. لیکن اتنی طاقت کے باوجود روم کو زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ملا شمالی افریقہ کی ایک اور سپر پاور سے, کارتھیج. اور کارتھیج کا سب سے خطرناک جنرل تھا ہینیبال. وہ ہاتھیوں کے ساتھ برفیلے پہاڑ عبور کرتا ہوا اٹلی تک پہنچ گیا. اس دن پہلی بار روم واقعی لڑ سکا, لیکن روم نے ایک چیز کبھی نہیں چھوڑی, صبر. سالوں کی جنگ کے بعد آخرکار کارتھیج کو زمین سے مٹا دیا گیا. اب روم کے سامنے کوئی بڑی طاقت باقی نہ رہی, اور اسی دور میں روم کے اندر ایک نیا طاقتور کردار ابھرا. اس کا نام تھا جولیس سیزر. Citizens of Rome. جولیس سیزر رومن ریپبلک کا ایک عالی عہدیدار اور کامیاب فوجی جنرل تھا. 59 قبل مسیح میں وہ کونسل مقرر ہوا. 58 سے 50 قبل مسیح کے درمیان اس نے گال کی جنگوں میں رومن امپائر کے زیر اثر علاقوں کو وسیع کیا اور ایک مضبوط فوج تیار کی جو براہ راست اس کی قیادت میں تھی. سیزر کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور عوامی مقبولیت رومن سینٹ کے لیے باعث سے تشویش بن گئی. 50 قبل مسیح میں سینٹ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی فوج تحلیل کر کے روم واپس آئے, لیکن سیزر نے اس حکم کو رد کر دیا. 49 قبل مسیح میں سیزر نے اپنی فوج کے ساتھ روبیکون دریا عبور کیا, جو رومن قانون کے مطابق بغاوت کے مترادف تھا. اس کے بعد رومن ریپبلک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. سیزر نے پومپے اور اس کے اتحادیوں کو شکست دی اور عملی طور پر روم کا سب سے طاقتور فرد بن گیا. 46 قبل مسیح میں سینٹ نے اسے ڈکٹیٹر مقرر کیا. 44 قبل مسیح میں یہ عہدہ ڈکٹیٹر فار لائف میں تبدیل کر دیا گیا. یہ فیصلہ ریپبلک کے اصولوں کے خلاف تھا, جس کی بنیاد بادشاہت کے خاتمے پر رکھی گئی تھی.
اسی خدشے کی بنیاد پر سینٹ کے بعض ارکان جن میں بروٹس اور کیسیس شامل تھے سیزر کے خلاف سازش میں شامل ہوئے۔ 15 مارچ 44 قبل مسیح سینٹ کے اجلاس کے دوران جولیس سیزر کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ سیزر کے قتل کے باوجود رومن ریپبلک بحال نہ ہو سکی، بلکہ اس واقعے کے بعد مزید خانہ جنگیاں شروع ہو گئی جن کے نتیجے میں آخرکار رومن امپائر قائم ہوئی۔ سیزر کے بعد اس کا گود لیا ہوا بیٹا آگسٹس اقتدار میں آیا۔ اسی کے دور میں رومن ریپبلک ختم ہوئی اور روم باضابطہ طور پر ایک امپائر بن گیا۔ آگسٹس نے سیاسی استحکام اور مرکزی اقتدار قائم کیا جس سے رومن امپائر کی بنیاد مضبوط ہوئی، اور اسی دور میں فلسطین کی سرزمین پر اللہ کے ایک عظیم نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، لیکن فلسطین اس وقت رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات اور اللہ کے پیغام کی وجہ سے فلسطین میں مشہور ہونے لگے تو یہ بات اس وقت کے یہودی مذہبی علماء اور طاقتور طبقے کو بالکل برداشت نہ ہوئی۔ انہیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام مزید پھیل گیا تو ان کی مذہبی اجارہ داری اور سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اسی خوف کی وجہ سے یہودی علماء نے رومن امپائر کے گورنر کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی۔ گورنر، یہ شخص خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، اگر اس کو نہ روکا گیا تو قیصر کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اگر اس نے روم کے اقتدار کو چیلنج کیا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں بغاوت برداشت نہیں کروں گا۔ اس زمانے میں فلسطین چونکہ رومن امپائر کے زیر اقتدار تھا، اس لیے رومی حکمرانوں کی اجازت اور مداخلت کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کارروائی کی سازش رومن گورنر کی سطح تک پہنچی۔ یہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اس پر یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بنیادی اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہودی موقف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے نبی تھے، اسی بنا پر ان پر یہودی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا، جبکہ عیسائی عقیدے کے مطابق تیسرے دن وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اور پھر آسمان پر اٹھا لیے گئے اور یروشلم میں ان کی خالی قبر موجود ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی انہیں صلیب دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور لوگوں پر ایک اور شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا جسے غلط فہمی میں صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور دشمن ایک بہت بڑے دھوکے میں مبتلا رہے۔ اے رومی حکمران، یہ سمجھ لے کہ انہوں نے اس پیغام کو ختم کر دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں کے ذریعے یہ پیغام آہستہ آہستہ پورے رومن امپائر میں پھیلنے لگا، تو تاریخ کے ایک خوفناک باب کا آغاز ہوا۔ رومن امپائر جو اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور تھی، اس نے اس نئے نظریے کو اپنی خود ساختہ خدائی اور سیاسی اقتدار کے لیے ایک براہ راست خطرہ سمجھا۔ نتیجہ 3 صدیوں پر محیط ریاستی جبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ 64 عیسوی میں جب روم جل رہا تھا تو شہنشاہ نیرو نے اپنے جرائم چھپانے کے لیے ان توحید پرستوں کو قربانی کا بکرا بنایا۔ روم کے عظیم الشان کولوسیم اور ایمفی تھیٹرز جو آج خاموش کھڑے ہیں، کبھی انسانیت کی تذلیل کے سب سے بڑے گواہ تھے۔ یہاں مذہب کے نام پر نہتے انسانوں کو درندوں کی خوراک بنایا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ رومی باغوں میں راتوں کو روشنی کے لیے زندہ انسانوں کو مشعلوں کی طرح جلایا جاتا تھا۔ روم کا خیال تھا کہ خوف کی یہ فضا اس تحریک کو کچل دے گی، لیکن تاریخ نے یہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ تلوار کی کاٹ اور آگ کی تپش بھی ان کے ایمان کو پھگلا نہ سکی۔ وہ جتنا مارے گئے ان کی تعداد اتنی ہی بڑھتی گئی۔ جب رومن اشرافیہ نے یہ محسوس کر لیا کہ 300 سالہ قتل عام کے باوجود یہ نظریہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب یہ ان کے اپنے گھروں اور محلات تک پہنچ چکا ہے، تو 4 صدی عیسوی میں وقت کے دھارے نے پلٹا کھایا۔ رومن امپائر نے اپنی بقا اسی میں سمجھی کہ ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ رومن امپائر نے اس دین کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے قبول تو کر لیا، لیکن اسے اس کی اصل شکل میں قبول نہیں کیا۔ روم چونکہ صدیوں سے مشرکانہ عقائد پر قائم تھا، اس لیے اس نے اپنے پرانے مذہبی تصورات اسی نئے دین میں شامل کر دیے۔ رومی لوگ جیوپیٹر کو سب سے بڑا خدا مانتے تھے، جسے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تصور سے بدل دیا گیا، اور یوں ایک نبی کو آہستہ آہستہ خدا مانا جانے لگا۔ اسی طرح دسمبر میں منایا جانے والا رومی مشرکانہ تہوار بعد میں کرسمس کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل توحیدی پیغام رومن سیاسی اور مذہبی اثرات کی وجہ سے تبدیل ہوتا چلا گیا، اور عیسائیت ایک خالص توحیدی دین کے بجائے رومن مذہبی روایات کے ساتھ مل کر ایک نیا مذہبی نظام بن گئی۔ اور یہی تبدیلی آنے والے وقت میں رومن امپائر کے لیے ایک ایسا فکری اور مذہبی تضاد بن گئی جس نے اس سلطنت کی بنیادوں کو آہستہ آہستہ کمزور کرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ عیاشی، کرپشن، فوج کی کمزوری اور ناقص قیادت نے اس عظیم امپائر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آخرکار روم 2 حصوں میں بٹ گیا۔ مغربی روم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا
اور مشرقی روم صرف نام کا باقی رہ گیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہونے لگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے شام، فلسطین اور مصر کو رومن امپائر سے آزاد کرا دیا۔ یوں وہ سلطنت جس نے صدیوں تک دنیا پر راج کیا، آخرکار اسے جھکنا پڑا۔ لیکن یہ زوال اچانک نہیں آیا تھا۔ روم کو شکست دینے والے کوئی عام بادشاہ نہیں تھے اور نہ ہی یہ کوئی معمولی جنگ تھی۔ کیسر روم اپنے محل میں بیٹھا یہ سمجھ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب روم کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ کون ہے اس روئے زمین پر جو قیصر و روم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرت کرے؟ کوئی نہیں۔ اسے لگا کہ فارس کو ہرانے کے بعد وہ ناقابل شکست ہے، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ایک ایسی آندھی اٹھنے والی ہے جو روم کے عالی شان محلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ رومیوں کو غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی اور تعداد پر، لیکن ان کا مقابلہ اس فوج سے ہونے والا تھا جس کی کمان سیف اللہ کے ہاتھ میں تھی۔